ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. My dear brothers and sisters, our life in this world is all about a competition. Each one of us desires to excel others, to surpass others in attaining. Some people, they want to attain the worldly pleasures, and some, they are competing in the acts of ibadah. So this is a competition, and every one of us desires to be good and best and better than others. But we need to know who is the best human being in this world, the best of mankind, the best of all people in this world, also in the hereafter, also in Akhirah. In both worlds, which person is the best of all mankind, so that we could attain that status, we could achieve that high rank and the attributes. Some people, they think that a person who is the richest, he is the best of all. Some believe that who is the most powerful, he is the best. So this is not the best person. The best person is not the one who is best in dresses, who is well dressed, who is well looking, who is nice in his smell, nice smelling. The best person, Hazrat Usama bin Shaykh, Sayyidina Usama bin Shaykh radiyallahu anhu, a famous Sahabi, he says, كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما على رؤوسنا الطير ما متكلم. That once we were sitting in the company of Nabi alayhi salam, and every one of us was silent. No one was talking. We were sitting as if there were birds were sitting on our heads. So this was a respect of Sahaba for Prophet. No one was talking. In the same time, some people, they arrived. They entered there and they asked a question, Ya Rasulullah, tell us about ma khayrun ma u'tiya al-rajul, ma khayrun ma u'tiya al-nas. They inform us about a thing, a best thing that is ever given to mankind. أخبرنا عن شيء ما خير ما أعطي الناس. Tell us which trait, which attribute, which thing is the best that is given to mankind forever. So he said, خُلُقٌ حَسَنٌ. The best thing that is given to mankind is خُلُقٌ حَسَنٌ. A man's nice conduct, his behavior, his nice dealing with other people. This is the best attribute that is given to mankind. Khuluqun Hasan, the best attribute. It is not the wealth. It is not the status of this world. It is not the dresses. The best thing that beautifies mankind. This is the beauty of mankind. That if a man's
conduct is good, he is the most beautiful person. Islam says that إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. That a politeness, good behavior, nice conduct, if it is found in any person, he becomes beautiful. So this is our beauty. This is our husn, khuluqun hasan. And this is the best attribute. Abu Hurairah radiyallahu anhu, he said that once Nabi al-Islam, he asked Sahaba, Ala ukhbirakum, shall I not tell you bi khayrikum, the bi khiyarikum, the best of you? Shall I not inform you about the person who is the best of you? All Sahaba, why not? Tell us who is the best of all people. He said, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. The best of you are those who are longest in their lives, who are given long lives. Why? Because they are given more chances to make Allah happy. They are given more chances to perform good deeds, to offer ibadah. So this is the best thing, blessing of Allah. If a man is given long life, Islam says, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. That the best of people is the person who is given long life and he performs good deed in that life. So atwalukum a'mara, who is given long life. And the second, wa ahsanukum akhlaqa, and who is given a good akhlaq, nice conduct, good morals. So this is the sign of a person, if he is good or not. That if he has a good akhlaq, he is the best person. There are too many other hadiths. Muslim says that khiyarukum li nisa'ihim. The best of you are those who are best with their families, with their wives. Khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. The best of you are those whose dealing with their wives are the good. So this relates to our conduct, our behavior, our akhlaq. Khiyarukum li nisa'ihim. And Muslim says that خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبي وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. The best companion, the best colleague is the person who is best with his friends, with his companions, and the best neighbor who is the best to his neighbors. So this is iman, this is akhlaq, this is the best attribute that is preached by all prophets, that is taught by our Quran, that is advised by our Sallam. So Islam, he used to advise his Sahaba. Abdullah says, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Say to people good words. Behave with people in a nice manner. وَقُولُوا لِلنَّاسِ. It did not say, وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ. Because the Nabi Islam, he was the prophet of all mankind. Our deen is the universal religion. There is a concept of universality in this verse. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. As Islam, Allah's advice in Islam, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. For Muhammad sallam tell people, O mankind, I am Allah's messenger towards all of you. So he advised Sahaba, as Mu'adh bin Jabal radiyallahu, Abu Ghifari radiyallahu, both they say that Nabi Islam advised me. Mu'adh says, and Abu Ghifari says that Nabi Islam advised me, Ya Abazar, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. O Mu'adh, O Abu Zar, ittaqillaha haythuma kunt. Fear Allah subhanahu wa ta'ala wherever you are. Have Allah's fear wherever you are. Whether you are sitting with people or you are sitting alone. You must think your Lord is looking at you. He knows whatever you are doing. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. And make an evil deed followed by a good deed. After committing any sin, perform good deed. Tamhuha. It will efface it. It will be a source and means of expiation. It will bring
offering forgiveness of that sin, of a good deed, after committing any sin. And the third advice, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. And treat your neighbors, your friends, no. وَخَالِقِ النَّاسَ, treat everyone, treat people, treat mankind in a nice conduct. That is the reason Abdullah bin Abbas, he used to say, إِنْ خَاطَبَنِي كَافِرٌ لَقُلْتُ لَهُ حَسَنًا. If any kafir, he talks to me, I will reply him in a good manner. لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ. Because Allah has advised me to behave nicely with every human being. So this is our iman. And Mu'adh bin Jabal, he said that when Nabi Islam, he sent me towards Yemen, the last word he advised me when I started my journey, he said to me the last word. What was the last word? He said, Ya Mu'az, O Mu'az, behave people nicely. O Mu'az, behave people in a nice manner. This is the last advice, the most important. In Islam, the most important deed is our akhlaq, our conduct, our behavior, our moral values. Because Islam, all teaching of Islam instill moral values in our heart. I do not negate and deny the importance of other ibadahs, prayer, fasting, hajj and umrah, all are important. But my dear brothers, what is the purpose of all these ibadah? What is the purpose? What is the epitome and what is the fruit of all these ibadah? What is the fruit? If we say in one sentence, it is our akhlaq. If Allah subhanahu wa ta'ala wants us to have a good akhlaq, look at prayers. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. This is humbleness. Allah wants us to achieve humbleness. When you stand in prayer in rows, be humble. Be polite with your colleagues who are standing right or left to you. So I'm saying, لِينُوا بَيْنَ إِخْوَانِكُمْ. Be polite and humble with your colleagues. You know what I'm saying? خَيْرُكُمْ لِأَصْحَابِي. The best of you are those who are the best with their companions. And this is the epitome and the lesson and the fruit of all ibadah. And charity, zakah, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. It will be taken and collected from rich and it will be distributed to poor people. And fasting, we have discussed in the month of Ramadan, that Muslim says that if وَإِنْ صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. During fasting, if anyone quarrels with you, he fights with you, you should not fight and you should say, I am fasting. So this is a lesson, fruit of all ibadah, Hajj and Umrah. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. He who intends to perform Hajj in these days, فَلَا رَفَث, no obscenity, وَلَا فُسُوقَ, no wickedness, وَلَا جِدَالَ, no wrangling, no fighting, no disputing during Hajj. This is a lesson. This is a fruit of every ibadah. Islam wants us to have a good akhlaq, to learn this lesson. خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَصْحَابِي. The best of you are those who are best with other human beings. And this is the best attribute. This is attribute of all prophets, all messengers. Allah says, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. O Muhammad sallam, indeed you are on a high character, on a high moral values. He was the best person in akhlaq, in moral values. And this is the thing that if we attain, we can attain the high status. Islam says, Inna al-abd, the Aisha radiyallahu anha, she is the reporter, narrator of this hadith. Islam says that, Inna al-abd la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. A believer, a man, he attained the status of a high status, the status of a person who stands at night in qiyam, in ibadah, and the status of a person who fasts every day. As-sa'im alladhi la yuftir, al-qa'im
these two high people, بِحُسْنِ خُلُقِ, because of his good akhlaq, because of his nice conduct, he can attain the status of these two people who stand at night and who fast every day. He can attain that status only because of his akhlaq. How easily we can attain high status. إِنَّ الْعَبْدَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. And the high status in Jannah, the mostly people, they will enter in Jannah because of their akhlaq. Islam says, Abu Hurairah radiallahu anhu, he said that once Nabi Sallam was asked, Ya Rasulullah, akhbirna an aksari shay'in ma yudkhilu an-nas al-jannah. Tell us about an attribute which will lead most people to mankind. What is the attribute? Because of what good deed people they will enter into Jannah mostly. He replied, Taqwa Allah wa husnul khulq. Fear of Allah, taqwa, and the good akhlaq, and the good conduct. These are the two things because of which people mostly they will go to Jannah. And Nawas bin Sam'an radiallahu anhu, he said that, I asked Nabi Sallam about al-bir, anil bir wal ism, about virtue, about good deed, about righteousness, and about sins. What is righteousness and what is sin? He said, al-bir husnul khulq. Okay. He summarized all these in one sentence. Al-bir, the righteousness is what is righteousness? Prayer, fasting, no. He said, al-bir husnul khulq. The bir, righteousness is good akhlaq. Al-bir husnul khulq. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. And sin that is deep-rooted in your heart, and you do not want people to know about that deed. And it is ism, it is sin. And bir is, that is the reason ulama says, ad-deenu kulluhu husnul khulq. That the whole deen is a man's good akhlaq, good conduct, his moral values, his behavior, his dealing with people. This is the whole thing. And it will lead to Jannah. And lead the heaviest thing on scale on the day of judgment. Islam says, مَا شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ. That nothing will be heavier on the day of judgment in scale more than a man's good akhlaq. It will be the heaviest thing. It will be the heaviest thing on the day of judgment in our scale, a man's good akhlaq. Too many other ahadith, Islam says that, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. The closest to me and the dearest to me on the day of judgment in Jannah will be those who have good akhlaq. And Nabi Islam has some other ahadith. He says that, أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. I am a grandeur for a beautiful home in upper parts of Jannah, in A'la Jannah, in Al-Firdaus. In the best part of Jannah, I am the grandeur. I guarantee for a home that he will get a home in A'la Jannah, in the company of prophets and messengers, and in the company of Nabi al-Islam, liman hasuna khuluq, who has good akhlaq. So my dear brothers, akhlaq, what is akhlaq? And what are other important things of akhlaq? Inshallah, we'll discuss in next khutbah. But we must keep in mind that we come for prayer, we fast, we go for Hajj and Umrah. So the lesson we learn and the fruit we attain is good akhlaq. If a man's behavior is not good, if his dealing is not good, if his talk is not good, if the words are not polite, it means that there is some deficiency in his ibadah. He is not a perfect man. He is not a perfect human being. He is not a perfect mu'min. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. That the believer who have the perfect iman are those who are the perfect in their akhlaq. So the perfection, it depends on our akhlaq. Our iman depends on our akhlaq. Our ibadah depends on our akhlaq. Islam said,
من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. A man who fasts but his dealing is not good, he is still lying, he is still cheating people, there is no use of his remaining thirsty and hungry. So a man who stands, who comes for prayer, من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. A man who prays, who offers prayer, who stands for prayer, but his dealing is not good, still he is lying, still he is behaving rudely, arrogantly, there is no use of praying. So all ibadah, they want us to have a good akhlaq. So inshallah we will discuss this topic in khutbah. May Allah grant us this khutbah. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے انسانوں کو سب سے بہترین انسان بننے کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے اچھا بنوں, سب سے اچھا. کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں, لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. کوئی نہیں چاہتا کہ میں دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤں. کوئی نہیں چاہتا کہ میں آخرت میں پیچھے رہ جاؤں اور جہنم میں دھکیل دیا جاؤں. ہر انسان کی یہ خواہش ہے. تو سب سے اچھا کون ہے؟ وہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے, یا وہ جو زیادہ روزے رکھتا ہے, یا وہ جو زیادہ حج اور عمرے کرتا ہے. یہ اچھے اعمال ہیں, لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ جو ان اصل عبادات سے اصل سبق حاصل کرتا ہے. ان عبادات کا اصل مقصد انسان کی پرفیکشن ہے, عبادات کی ایک خوبی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. عبادت کے آثار ہیں. عبادت جب انسان کرتا ہے اس کے اندر اس کی جھلک نظر آتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. روزہ رکھا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اور وہ نماز اگر نمازی ہے, تہجد گزار ہے, معلوم ہو جائے گا کہ یہ تہجد گزار ہے. اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے رویے سے, اس کے اخلاق سے, اس کے بولنے کے انداز سے, اس کی ڈیلنگ سے, اس کے معاملات سے معلوم ہو جائے گا. سیماہم فی وجوہہم. اور محدثین نے بیان کیا کہ ان للحسنات ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب ومحبتا فی قلوب الناس وسعدا فی الرزق. یہ عبادت انسان میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. وہ کیا تبدیلی ہے؟ ضیاء فی الوجہ, چہرے پر برائٹنس آ جاتی ہے. ونورا فی القلب, دل میں لائٹ پیدا ہو جاتی ہے. وسعدا فی الرزق, رزق میں وسعت, ایمپلنس, امپروویژن پیدا ہو جاتی ہے. اور ومحبتا فی قلوب الناس, لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیسا عبادت گزار ہے کہ جو بولیں تو لوگ اسے نفرت کریں, جو بولیں اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں. تو یہ عبادت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی علیہ السلام کا اخلاق سب سے بلند تھا. آپ کا مقام و مرتبہ تمام انسان میں سب سے اعلیٰ, اور آپ کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو جتنا زیادہ مقرب ہے اتنا اس کا اخلاق بلند ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اخلاق درست ہو, آپ کا مرتبہ بلند ہو, آپ جنت کی اعلیٰ درجات کے مستحق بنے. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ. آپ میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ محلات کی, اعلیٰ مقامات کی, اور جنت کا اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ جنت الفردوس. اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الجنت الفردوس. جب بھی اللہ سے تم جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس مانگو. کیوں؟ کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. اور جنت میں نبیوں کی رفاقت, وحسن اولئک رفیقا, سب سے بہترین رفاقت جنت میں نبیوں کی ہوگی. اور وہ اس شخص کو ملے گی ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. کہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ میرے محبوب وہ ہوں گے
اور سب سے میرے قریب جنت میں وہ ہوں گے جن کی اخلاق اچھے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اخلاق پر توجہ دلائیں۔ ہمیں نمازوں کی فکر ہے اور ہونی چاہیے، روزے، دیگر عبادات، ان سب کی اہمیت ہے، لیکن ان سب عبادات میں جو بنیادی سبق انسان کو ملتا ہے وہ اخلاق ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پوری امت مسلمہ کو آپ ایز اے ہول دیکھیے تو اخلاقیات کا فقدان ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ دا موسٹ کرپٹ کنٹریز کون ہیں؟ ہمارے مسلمانوں، ہمارے ممالک میں سب سے کرپٹ ملک شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھ لیجیے کس طرح کلنگ کی جا رہی ہے، ایک انسان دوسرے کا قتل کیا جا رہا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قریب اگر لوگ قتل کریں گے قاتل کو معلوم نہیں ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور اس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو معلوم نہیں مجھے کس لیے قتل کیا گیا، اور یہ کہاں ہو رہا؟ یہ ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں۔ تو ہم کون سا تعصب لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم کون سا دین لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ ہمارا دین تو وہ تھا کہ لوگ آتے تھے اور آ کر نبی علیہ السلام کو دیکھتے تو کہتے لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ جب میں آپ کے پاس آیا، آپ کی شہرت سنی کہ نبی مدینہ میں آیا ہے، تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے گیا، تو میں جب آپ کو دیکھا تو میں نے دیکھ کر کہہ دیا لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے پہلے کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبادات کی جھلک تجھے ان کے چہروں سے نظر آ جائے گی۔ یہ جھلک ہوتی ہے ایک مومن آدمی جو سچے دل سے عبادت کرنے والا ہے، اس کے بولنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے معاملات سے معلوم ہو گا کہ واقعی سچا آدمی ہے۔ آج یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر توجہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ میں سچا اخلاق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي كل مكان، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.